Assalamu alaikum. My name is Dr. Zishan Savar from Faisalabad. Today I'm going to discuss about Veratrum album. My topic is about this medicine. I would like to discuss as I can about key symptoms, mind symptoms, and maybe all possibilities that I can explain. So I'm going to start at this lecture. First of all, I would like to tell you the way of collection or composition of this medicine. The plant, it's a plant medicine, and plant name is white hellebore that gets from America. Uh, I would like to try my best to upload the picture of this plant here as I can as soon as possible. So I'm going to what key points of this medicine. Veratrum album. Veratrum album ایک ایسی میڈیسن ہے جس میں بڑی مقدار میں دست اور الٹیاں پائی جاتی ہیں. اس کے جو اخراجات ہیں ایکسکریشن جو ہیں وہ کافی کہہ لیں کہ زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ویکنس کافی زیادہ ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں جسم جو ہے وہ ٹھنڈا برف کی مانند ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور اس ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور چیز پائی جاتی ہے جس میں کہ کہہ لیں آپ انتہائی ٹھنڈے پانی کی خواہش جو ہے وہ ساتھ ساتھ ویرٹم البم میں پائی جاتی ہے. اخراجات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اخراجات صرف یہ دستوں یا کہہ کی نہیں، باقی جسم کے بھی جتنے اخراجات ہیں، مطلب نیزل سکریشن وغیرہ ہو گئی، اس کے بعد کہہ لیں کہ پسینہ وغیرہ ہو گیا، سویٹنگ گلینڈ جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اس قدر کہ ان میں سے کافی زیادہ مقدار میں پسینہ بہنا شروع ہو جاتا ہے. اور ٹھنڈک جو ہے وہ ٹھنڈک اس قدر ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات اگر پیشنٹ کو ہاتھ لگایا جائے تو جسم جو ہے وہ برف کی مانند ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے. اور پسینہ جو ہے اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ انسان دیکھنے والا انسان سمجھتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ نہا کے آیا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ باڈی ٹمپریچر جو ہے وہ کافی لو ہو چکا ہوتا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیشنٹ از گوئنگ ٹو ورڈ ڈیتھ، مطلب مردنی کیفیت جب ہوتی ہے تو اس میں جیسے کہہ لیں کہ جسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں سیم ایسی کیفیت ہوتی ہے. اور اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ پاسبل ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ اپنی کہہ لیں کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہونٹ، چہرہ اور ٹانگیں، بازو، پاؤں جو ہیں وہ بلوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بر وقت علاج کی اس وقت ضرورت پڑتی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اس کی ذہنی علامات جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے کہ اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے. واٹ از مائنڈ سمپٹم آف دس میڈیسن، اور دا پیشنٹ از ریئیکٹ آفٹر getting this poison in this in her or his body, how is reacted. اچھا، اس کی مائنڈ سمپٹم میں جو چیز ہمیں ملتی ہے اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس کا پیشنٹ جو ہے وہ بطونی بھی ہوتا ہے، اس میں سیکسول جو ہے وہ کہہ لیں کہ خواہش زیادہ ہوتی ہے، ڈیزائر جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے سیکس کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پیشنٹ بعض دفعہ بطونی ہوتا ہے اور بعض دفعہ خاموش رہنے والا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ اس کا پیشنٹ جو ہے اس میں مذہبی جنونیت پائی جاتی ہے. اچھا، یہ جتنی بھی چیزیں یہ اپر موسٹ پائی جاتی ہیں ان کی کہہ لیں کہ آپ لمٹ جو ہے وہ ان لمٹڈ ہی ہو چکی ہوتی ہے، کہہ لیں کہ یہ اپنی لمٹ سے ایکسیڈ کر چکا ہوتا ہے. اچھا، اس کا پیشنٹ بطونی ہوگا جب اس میں قوت جو ہے وہ موجود ہوگی، اس میں کچھ جان، اس میں کچھ باڈی میں آپ کہہ سکتے ہیں حرارت جو ہے وہ موجود ہوگا. تو یہ خاموش اس حالت میں ہوتا ہے جب اس کی جتنی بھی طاقتیں ہیں باڈی کی وہ سلب ہو چکی ہوتی ہیں، مطلب بہت زیادہ ویکنس ہو چکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے باڈی ٹمپریچر جو ہے وہ گر چکا ہوتا ہے، بی پی جو ہے وہ گر چکا ہوتا ہے، ہارٹ بیٹ جو ہے وہ لو ہو چکی ہوتی ہے. یہ ہوتا کب ہے؟ یہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے جب اس کے جو ایکسکریشنز ہیں وہ زیادہ ہو جائیں اور
کنٹرول نہ کی جائیں وقت پہ. جب وقت پہ اس کی ایکسکریشن کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی باڈی کا ٹمپریچر بھی اس کا آٹومیٹکلی گرنا شروع ہو جائے گا اور باڈی ٹھنڈی ہونی شروع ہو جائے گی. یہ سارے معاملات ہونے شروع ہو جائیں گے. اس کنڈیشن میں یہ پھر مطلب کچھ کرنے کا قابل نہیں رہتا, تو پھر یہ خاموش رہنا پسند کرتا ہے. اس کو کوئی مطلب تنگ نہ کرے, کوئی چھیڑے نہ, اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اچھا, دوسری چیز یہ ہوتی ہے جب اس میں ہذیانی کیفیت ہوتی ہے, ہذیان جب ہوتا ہے تو اس میں پیشنٹ جو ہے کہ وہ اتنا تشدد پسند ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی کپڑے جو ہے وہ اپنے ہی دانتوں سے نوچ ڈالتا ہے, پھاڑ ڈالتا ہے. اور اس میں کوئی مضحکہ نہیں ہے کہ یہ کنڈیشن جو ہے یہ اس کے سٹارٹنگ میں یا اس کے فیور میں یا اس کی جب مینٹل کنڈیشن ہوتی ہے اس پہ یہ فرسٹ اٹیک جو ہے اس کنڈیشن کا ہوتا ہے جب سمپٹمز تھوڑی سی کرونک ہونی شروع ہوتی ہیں, جب مینٹل لیول پہ جانا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, اسی سے مجھے ایک بات میرے ذہن میں آئی. ڈاکٹر ہنیمان صاحب اس کے آرٹیکل میں بیان کرتے تھے کہ یہ ایسی میڈیسن ہے اگر پاگل خانوں میں یہ یوز کروائی جائے تو 1/3 سے زیادہ جو پیشنٹ ہے وہ اسی میڈیسن سے جو ہیں وہ مطلب ٹھیک ہو جائے, ان کا پاگل پن ٹھیک ہو جائے. اچھا, دوسری چیز اس میں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کے اخراجات جو ہیں وہ کافی ایکسیسو مقدار میں ہوتے ہیں. ان کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, جس میں کہہ لیں کہ دست شامل ہیں, وامٹنگ شامل ہے. اس کے بعد اس کے جو سویٹنگ گلینڈ ہیں وہ اوور ایکٹیو ہو جاتے ہیں, پسینہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اس کی جو رال ہے وہ زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے, منہ سے رال زیادہ ٹپکنی شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو یورن ہے وہ بھی زیادہ مقدار میں آنا شروع ہو جاتا ہے. مطلب کہ اس کی جتنی بھی باڈی کی سیکریشنز ہیں ان میں کثرت پائی جائے گی, ان میں ایکسیسونیس پائی جائے گی, جس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ ویک ہوتا چلا جائے گا. اچھا, اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو باقی تقریباً تمام میڈیسن سے اسے ممتاز کرتی ہے, الگ کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ اس کا جو پیشنٹ ہے وہ گندی چیزوں کی طرف رغبت رکھتا ہے. مطلب وہ گندی چیزیں کھانا, اپنی باڈی کی سیکریشنز جو ہیں ان کو کھانا پسند کرتا ہے اور ان کو کھاتا بھی ہے بعض دفعہ جب یہ کنڈیشن کافی کرونیکلی ہو جاتی ہے. یار مجھ کو تو بتاتے ہوئے بھی تھوڑی سی عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی ہے. اس کا جو بچہ ہے وہ پیشنٹ بچہ اس کا جو ہے وہ بعض دفعہ اپنا پخانہ جو ہے وہ کھانا شروع کر دیتا ہے, اور بعض دفعہ اپنا یورن جو ہے اس کو پینا شروع کر دیتا ہے, اور بعض دفعہ گلی میں گھومے تو کہیں پہ گوبر پڑا ہوا ہے تو اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے. اچھا, ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک بچہ جو اپنا کھانا بھی خود کھاتا تھا اور گلی میں اگر گھومنے جائے تو وہ گوبر اگر کہیں پڑا ہو تو وہ بھی بڑے شوق سے اس کی طرف بڑھتا, اس کی رغبت ہوتی, اس کو کھانے کی کوشش کرتا. تو اس کو وریٹرم البم جو ہے وہ اس سے لگاتار اس کو 2x میں یوز کروانے سے 2 منتھ بعد جو ہے وہ کہہ لیں کہ صحت یاب ہوا. اس کی کنڈیشن سے اس کی جو ہے وہ جان چھوٹی. اچھا, عورتوں کے حوالے سے اس کی اگر سمپٹم دیکھی جائے تو عورتوں کے حوالے سے اس میں یہ ہے کہ جب بھی اس کی جو پیشنٹ ہے اس کا مینسٹرل سائیکل جو ہے وہ حیض کا دورانیہ جب سٹارٹ ہونا شروع ہوتا ہے تو اس میں ایک قدر پائی جاتی ہے کہ وہ اس کی کوشش ہوتی ہے پیشنٹ کی مریضہ کی کہ کسی کا بھی وہ مطلب بوسہ لے. ان دنوں میں وہ اکثر جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ کسی کا بھی وہ بوسہ لینا شروع کر دیتی ہے. بوسہ مطلب ماتھے سے چومنا شروع کر دیا, کسی بھی بچے کو پکڑا, کسی کو بھی, مطلب اس میں یہ چیز زیادہ ان دنوں میں پائی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ خواہش اٹھتی ہے کہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے کوئی بچہ مطلب پیدا ہونے والا ہے, اس کے جلد ہی بچہ پیدا ہوگا. یہ کنڈیشن اس میں اپر موسٹ پائی جاتی ہے ساتھ میں. اچھا, بات کرتے کرتے مجھے ایک اور سمپٹم اس کی یاد ہے. اس کی جو پیٹ سمپٹم ہے اس میں یہ ہے کہ پیشنٹ کے جو ہے وہ ماتھے پہ جو ہے وہ ٹھنڈا پسینہ آتا ہے, اور اگر اس پسینے کے ساتھ اگر مردنی کی کیفیت ہو, مطلب کہ تمام طاقتیں سلب ہو چکی ہوں, تو وریٹرم البم جو ہے وہ ایک یقینی میڈیسن بن جاتی ہے. تو اس کے دماغی مائنڈ سمپٹم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے.
اس میں پاگل پن، مسلسل غصہ، کاٹنے کی رغبت اور پھاڑنے کی خواہش کے ساتھ ساتھ خصوصاً کپڑوں کو جو ہے کہہ لیں کہ یہ پھاڑنے کی اس کی خواہش ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈاکٹر ہنیمن صاحب اس کے بارے میں لکھتے ہیں کتے کی طرح رونا، چیخنا اور کسی خیالی بدقسمتی پر چیخنا، ہذیان وغیرہ، مذہبی جنونیت اور مذہبی باتیں کرنا، اس کے بعد دعائیں اور بد دعائیں جو ہیں اس کا پیشنٹ بہت زیادہ دیتا ہے. اور اس کے بعد دوسروں کے گناہوں یا قصوروں کے بارے میں جو ہے یہ کہہ لیں کہ ہر وقت باتیں کرتا رہتا ہے. لیکن اگر تحریک آ جائے تو اس کے ساتھ اس میں شیطانیت بھی کہہ لیں کہ اپر موسٹ پائی جاتی ہے مذہبی جنونیت کے ساتھ ساتھ. تو یہ گالیاں بھی بہت دیتا ہے، اور گالیاں دیتے دیتے بعض دفعہ اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ کہہ لیں کہ ایک لمٹ کراس جسے کہتے ہیں نا ہم عام الفاظ میں کہ اپنی لمٹ نہ کراس کرو، یہ لمٹ بھی کراس کر جاتا ہے اور پرتشدد کنڈیشن میں آ جاتا ہے. اچھا، دوسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس کا پیشنٹ جو ہے وہ حد تک عزت کے بعد مطلب کسی نے اگر بےعزتی وغیرہ کی ہو تو اس کے بعد اس کی سمپٹمز جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. بھر پیٹ کھانا کھانے سے اس کی سمپٹمز بڑھتی ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کا پیشنٹ جو ہے وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوا ہو. تو مطلب وہ کنڈیشن اس کی یہ ہو جاتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بدبخت، مایوس اور اپنی شخصیت کے بارے میں کہہ لیں کہ مایوسی اس کی جو ہے وہ اپر موسٹ سمپٹمز میں موجود ہوتی ہیں. تو خیر اس کا جو دوسرا پہلو ہے اس میں لاپرواہی جو ہے وہ بھی اپر موسٹ پائی جاتی ہے، اور یہ گھر سے آوارہ گردی کے لیے بے مطلب نکل جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی بدقسمتی پہ جو کہہ لیں کہ پریشان رہتا ہے. خیر آج تک کے لیے اتنا ہی، اس کو ہضم کریں، باقی جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم صحیح. اللہ خیر کرے. اوکے جی، جزاک اللہ. میں ہوں آپ کا اپنا ہومیوپیتھی ڈاکٹر ذیشان سرور. I belong to فیصل آباد، پاکستان. اوکے جی، جزاک اللہ. اللہ حافظ.